اپنے گھر، دکانات، دفاتر کو اگر شارٹ سرکٹ سے بچانا ہے تو چند احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں۔ مکان، دکان اور گھر کی تعمیر کے وقت کھڑکیاں ہوادار اور بڑی لگانا ضروری ہے، اور سیڑھیاں بھی بڑی رکھنا بہت ضروری ہے۔ اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھڑکیاں بھی چھوٹی ہوتی ہیں، سیڑھیاں بھی چھوٹے ہوتے ہیں، وہ حادثات کے وقت ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ بڑی سیڑھیاں ہونی چاہیے، ایمرجنسی ایگزٹ ہونا چاہیے، یعنی گھر سے نکلنے کے لیے اور گھر میں داخل ہونے کے لیے دو علیحدہ راستے ہونا چاہیے۔ اسی طرح دفاتر کے لیے بھی دو علیحدہ راستے ہونا چاہیے، اور دکانات کے لیے بھی دو علیحدہ راستے بہت ضروری ہیں۔ اسی طرح گھر میں جب الیکٹرک وائرنگ کی جاتی ہے تو وائرنگ موٹی اور مضبوط ہونا چاہیے، زیادہ وائرنگ پر لوڈ نہ ڈالا جائے۔ اکثر پرانے مکانات میں اے سی، ہیٹر، گیزر پرانی وائرنگ پر لگایا جاتا ہے، ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ اے سی، ہیٹر، گیزر جیسے آلات جو زیادہ کرنٹ پر چلتے ہیں ان کے لیے الگ سے وائرنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ 2 پن کے بجائے 3 پن کے نئے ساکٹ استعمال کیے جائیں۔ گھر کا، دفتر کا ارتھنگ کا جو نظام ہوتا ہے وہ بہت مؤثر ہونا چاہیے۔ کسی ماہر الیکٹریشین سے یہ چیک ضرور کروائیں۔ اکثر الیکٹریشین الیکٹرک کے کام کی مرمت کر کے وائرنگ کھلی رکھ دیتے ہیں، سیلنگ کے اندر بھی وائرنگ کھلی رہتی ہے۔ یہ کھلی وائرنگ سے بھی شارٹ سرکٹ کے اندیشے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بلب LED جو آج کل استعمال کیے جا رہے ہیں وہ ناقص کمپنیوں کے استعمال کیے جا رہے ہیں، اس میں بھی زیادہ شارٹ سرکٹ ہو رہی ہے۔ LED بلب وغیرہ عمدہ کمپنیوں کے ہی استعمال کیے جائیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اے سی کا آؤٹ ڈور یونٹ جو نصب کیا جاتا ہے وہ نیچے نہیں بلکہ کھلے مقام پر نصب کیا جائے، کمروں سے اور رہائشی مقامات سے دور نصب کیا جائے، تاکہ اگر اس میں بلاسٹ ہو یا پھر اس میں شارٹ سرکٹ ہو تو آگ ایسے مقامات پر نہ پھیل پائے جہاں پر لوگ مقیم ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، گلزار ہاؤس کے معاملے میں شبہ کیا جا رہا ہے کہ اے سی یونٹ ایک ساتھ لگائے گئے تھے، آؤٹ ڈور یونٹ، اس میں شارٹ سرکٹ ہوا اور بلاسٹ ہوا۔ اے سی کا کمپریشر اے سی کے آؤٹ ڈور یونٹ میں ہوتا ہے، یہ جہاں بھی رکھا جائے وہ لوگوں سے دور ہونا چاہیے۔ اور فریج، گیزر اور دوسرے آلات جو ہوتے ہیں، وینٹیلیشن وہاں پر بہت ضروری ہے، تاکہ اگر آگ لگے تو دھواں وغیرہ باہر چلا جائے۔ اگر باہر نہیں جائے گا، گھر میں جمع ہوگا تو دم گھٹنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ گھر میں اور دفتر میں یا پھر دکان میں آگ لگ جائے تو اس پر کیا کرنا چاہیے، اس چیز کا دھیان رکھیں کہ پہلے آس پاس کے لوگوں کو اس کی اطلاع دیں کہ فلاں مقام پر آگ لگی ہے، فلاں مقام پر شارٹ سرکٹ ہوا ہے، تاکہ سب خبردار ہو سکیں۔ پھر اس کے بعد اگر آگ بڑی ہے تو فوری طور پر ایمرجنسی فون نمبر پر کال کریں، فائر بریگیڈ کو طلب کریں۔ یاد رکھیں کہ انڈیا میں ایمرجنسی نمبر 101 ہوتا ہے، یا 100 پر کر کے آپ کنٹرول روم، پولیس کنٹرول روم کو بھی اطلاع دیں گے تو وہ فائر ڈپارٹمنٹ کو اس کی اطلاع دیں گے۔ اگر آگ چھوٹی ہو، اگر آپ قابو پا سکتے ہیں تو قابو پائیں، لیکن یاد رکھیں جب الیکٹرانک کی اشیاء جلتی ہیں تو آگ کو پانی سے بجھانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ کرنٹ ریورس آئے گا، آپ اس پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ دفاتر میں نارمز کے حساب سے فائر ایکسٹنگویشر ہونا بہت ضروری ہے، وہاں پر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا نظام پورا رکھیں، فائر کے ایکسپرٹ سے بڑے دفاتر جو ہوتے ہیں اس میں اس کا نظم رکھیں۔ اگر مکانات میں بھی کوئی ایفورٹ کر سکتا ہے اس کا نظم رکھیں۔ سیڑھیاں استعمال کریں، جب آگ لگتی ہے تو لفٹ کا ہرگز استعمال مت کریں۔ دھواں اوپر کی طرف جاتا ہے، اس لیے زمین کے قریب رہنا، یعنی جھک کر محفوظ طریقے سے نکلنا بہتر رہتا ہے، تاکہ آگ سے بچ بھی سکے اور دھوئیں سے دم نہ گھٹے۔ دوسرے کمروں میں اگر آپ دوسرے کمروں کو بچا سکتے ہیں تو وہاں کے دروازے بند کرنا ضروری ہے، لیکن آپ کمروں کے اندر رہ کر دروازے
بند نہ کریں اور دوسرے کمرے میں جانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ میک شور کہ ان کمروں میں آگ نہ لگی ہو جب تک آپ جو ہے محفوظ مقام کو تلاش کریں اور فوراً وہاں سے نکل جائیں۔ دیکھیے کپڑوں کا جہاں جو سٹاک ہوتا ہے وہ اس کو آگ جلدی پکڑتی ہے۔ گلزار ہاؤس کے معاملے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ فرسٹ فلور پر کافی زیادہ کپڑے وہاں پر تھے، اس لیے آگ پھیل گئی۔ تو کوشش کریں کہ کپڑے کبڈوں میں الماریوں میں ہی رہیں، اس کا جو ہے کمروں میں جما کر ایک ساتھ نہ رکھا جائے۔ اگر رکھا بھی جاتا ہے تو سامان اکٹھا کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ جان بچانے کی کوشش کریں۔ آپ پہلے اپنے آپ محفوظ ہوں، پھر بچوں، بزرگوں اور معذور کی مدد کریں، لیکن اگر دیکھیں کہ اگر آپ پر ہی خطرہ منڈلا رہا ہے تو پہلے اپنے آپ کو بچائیں، پھر دوسروں کو بچائیں۔ جو چیزیں ایمرجنسی کے وقت نہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو پینک نہ ہو اور پرسکون رہیں تاکہ آپ اپنی مدد بھی کر سکیں، دوسروں کی مدد بھی کی جا سکے۔ گھبراہٹ میں مدد نہیں ہوگی۔ لفٹ بند کریں اور آگ لگنے کے بعد گھر کے الیکٹرانک کا جو نظام ہوتا ہے ایک جگہ جائیں اور جہاں پر مین ہوتا ہے وہ مین کو سوئچ آف کر دیں تاکہ پورے گھر کی لائٹ بند ہو جائے۔ گیس کے سلنڈر اگر ہیں گھر میں رکھے ہوئے ہیں، ایکسٹرا بھی رہتے ہیں تو انہیں بھی محفوظ مقامات پر لے جایا جائے اور کچن سے بھی گیس کا سلنڈر نکال لیا جائے اور دوسری جگہ رکھا جائے۔ چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بجائے اپنی جان کو بچائیں چونکہ جان ہی قیمتی ہے، اور اپنے آپ کو کمروں میں بند نہ کریں، ڈر کر سہم کر کونوں میں چھپ نہ جائیں۔ اگر ریسکیو ٹیم آتی ہے تو آپ ان کو دستیاب رہیں، وہ لوگ آپ کو آسانی سے تلاش کریں۔ جہاں تک تعلیمی اداروں کا سوال ہے، کئی بڑے تعلیمی اداروں میں فائر ڈرل ہوتی ہے، لیکن چھوٹے تعلیمی اداروں میں بھی بچوں کو اگر ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمثیلی ڈرل اگر کی جائے گی، فائر ڈرل، تو یہ مشق ان کے لیے زندگی میں کافی کارآمد ہوگی۔ وہ نہ صرف خود حادثات سے بچیں گے بلکہ حادثات کا شکار دوسرے افراد کو بھی بچا سکیں گے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ شہر میں کئی مقامات پر آگ لگنے کے واقعات اس گرما میں پیش آ رہے ہیں۔